میں نہیں جانتا کیسے کچھ لوگوں میں یہ جرت پیدا ہوئی کہ وہ نبی کے پاس آئے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا, دنیا کی خواہش تھی کہ وہ نبی سے رشتہ جوڑے, لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ رشتہ جوڑے نبی کے ساتھ. یہ جو رستہ تھا یہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر دوسرے رستے ہوئے. ایک شخصیت آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ شرف ہے کہ آپ سے نسبت ہو جائے, اگر آپ احسان فرما دیں تو اپنے اس نوکر کو اپنی فرزندی میں قبول کر لیں. پہلے تو میں کہوں گا نوکر اور فرزندی نہیں, توجہ فرمائے, اپنے نوکر کو اپنی فرزندی میں قبول فرما لیں. رسول اللہ نے جواب میں صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا, میری بیٹی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے وصول کیا, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. میری بیٹی کا اختیار میرے پاس, جانتے ہیں کہہ کون رہا ہے؟ جس کا اختیار لوگوں کی بیٹیوں پہ چلتا ہے, جس کا اختیار کائنات کے ہر ذرے پہ چلتا ہے. ہاں, یہ جو میں نے جملہ کہا, اپنے جملے کی تشریح کر دوں. میرے نبی کا یہ اختیار ہے, وہ جب چاہے کسی کی نکاح شدہ بیوی کو اس پہ حرام کر دے. ہاں, اختیار نبوت ہے. جس کا اختیار لوگوں کے گھروں پہ بھی چلتا ہے, جس کا اختیار کائنات پہ چلتا ہے, وہ کہہ رہا ہے میری بیٹی پہ میرا اختیار نہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی, اس کی بیٹی کا شمار اس کائنات میں نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ہے, سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں, اس کا شمار اس کی بیٹی کا اس کائنات میں نہیں ہوتا, وہ کہیں اور کی ہے, کہیں اور کی رہنے والی ہے. میرا اختیار میری بیٹی پر. وہ صاحب گئے, کچھ وقت کے بعد ایک صاحب تشریف لائے, انہوں نے بھی عرض کی, رسول نے وہی جواب دیا, اختیار میرے پاس نہیں ہے. دونوں باہر گئے اور آپس میں مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ بہانہ ہی ہوتا ہے نہ کرنے کا. تو رسول نے بہانہ کر دیا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ہم غریب ہیں. آئے میرے ربا کتنے چلا جاواں, ہم غریب ہیں. اس لیے رسول نے ہماری بات کا انکار کر دیا. کسی امیر کو ڈھونڈتے ہیں. چلتے ہوئے مدینے کی امیر شخصیت ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف, ان کے پاس آئے اور آگے کہا کہ آپ تو بہت امیر کبیر آدمی ہیں, آپ رسول اللہ کے پاس چلے جائیے, بڑا حق مہر پیش کیجیے گا, ہو سکتا ہے کہ رسول آپ کی بات کو, آپ کے پیغام کو تسلیم کر لیں. وہ سیدھے آئے مسجد نبوی میں اور انہوں نے آ کے کہا, یا رسول اللہ, اگر آپ مجھے فرزندی میں قبول فرما لینا تو 70 سرخ آنکھوں والی اونٹنیاں, 3 لاکھ دینار, 9 لاکھ درہم حق مہر میں دینے کے لیے تیار ہوں, مجھے اپنی فرزندی میں قبول فرما لیجیے. یہ سننا تھا, رحمت کے چہرے پہ جلال آیا. رسول نے زبان سے کچھ کہے بغیر مسجد نبوی کی زمین سے کچھ سنگریزے, کچھ پتھر, کچھ مٹی اٹھائی اپنے ہاتھ میں اور ایسے مٹھی کو بند کر کے کہا, عبد الرحمن ابن عوف میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ پلٹ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ, ابھی میں نے آج دیکھا ہے آپ نے مسجد نبوی کی زمین سے کچھ مٹی اٹھائی ہے, کچھ سنگریزے اٹھائے ہیں, کچھ پتھر اٹھائے ہیں. توجہ میری جانب, ابھی میں نے دیکھا ہے آپ نے مسجد نبوی کی زمین سے کچھ پتھر اٹھائے, کچھ سنگریزے اٹھائے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ نے اپنی مٹھی کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ ہاتھ میں ہیرے اور جواہرات چمک رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول کے ہاتھ میں ہیرے اور جواہرات چمک رہے تھے. رسول نے ایسے اس کی جانب پھینک کے کہا, جن کی ٹھوکروں میں کائنات کی دولتیں ہیں انہیں دولت دکھانے آیا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا کو ذات عطا فرمائے. کائنات کی دولتیں ہماری ٹھوکروں میں ہے, تو ہمیں دولت دکھانے آیا ہے. کہنے لگا, یا رسول اللہ, پھر معاملہ کیا ہے؟ رسول نے ارشاد فرمایا,
حیدر اب پھر ان کی بیٹی کا رشتہ آئے تو اللہ کے گھر سے ہی آئے. انہوں نے مسجد کے باہر یہ بات کی, نبی نے مسجد کے اندر سنی اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے اللہ سن رہا ہے نا تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں. آواز قدرت آئی, میرے حبیب آج سے پہلے میرے گھر سے کچھ نہیں آیا. ہائے ہائے اللہ اکبر, آج سے پہلے میری طرف سے تیرے پاس کچھ نہیں آیا. میرے رب سب کچھ ہے ہی تیری طرف سے, ساری عطا ہی تیری ہے, سارا کرم ہی تیرا ہے, سب کچھ آیا ہی تیری طرف سے ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے, پہلے بات تھی میرے اور تیرے درمیان, اب شامل ہو گئے ہیں باہر کے لوگ. باہر کے لوگ شامل ہو گئے. پہلے جو کچھ تیری طرف سے آتا رہا وہ لاتا رہا جو دکھائی نہیں دیتا تھا. آج معاملہ دنیا والوں کا ہے, اب کوئی ایسا نہ آئے جو دکھائی نہ دیتا ہو. ہائے ہائے سلامت رہے, مولا قدرت عطا فرمائے. اب کوئی ایسا نہ آئے کہ جو دکھائی نہ دیتا ہو. آواز قدرت آئی, میرے حبیب پریشان نہ ہو, زمانہ دیکھے گا. بلکہ جملہ بدل کے کہوں, آواز قدرت آئی, میرے حبیب پریشان نہ ہو, اندھا بھی دیکھے گا. ہاں کہ کوئی ہمارے گھر سے آیا ہے, کوئی پیغام ہماری طرف سے آیا ہے. لیجئے یہ کہنے کے بعد میں ہی یہ کام کرتا ہوں, سارے پیغام میں ہی لے کے جاتا ہوں, مجھے ہی بھیج دے. جبریل تو نے میرے حبیب کی بات نہیں سنی. آج کوئی ایسا نہ آئے جو نظر نہ آتا ہو, اور تو فرشتہ ہے, فرشتہ انہیں دکھائی نہیں دیتا, دکھائی دے جائے تو کچھ اور دکھائی نہیں دیتا. اس لیے تم نہیں جا سکتے. اب جو سید الملائکہ پیچھے ہٹ گیا تو باقی فرشتوں کی ضرورت کیا کہ وہ آگے بڑھے. چاند آگے بڑھا, میرے اللہ میں چلا جاؤں. آواز قدرت آئی, نہیں کوئی داغدار چہرہ آج نہ جائے. ہائے ہائے اللہ اکبر. سید النجوم, سورج سید النجوم کہا جاتا ہے, ستاروں کا سردار, آگے بڑھا اور کہنے لگا میرے رب میں ان سب کا سردار ہوں, میں چلا جاتا ہوں. آواز قدرت آئی, آج کسی جلنے والے کا کوئی کام نہیں. سلامت رہے, مولا آپ کو عطا فرمائے. ہاں آج تم بھی نہیں جا سکتے میرے اللہ. اب جب سید الملائکہ کو بھی ہٹا دیا, سید النجوم کو بھی ہٹا دیا, جائے تو جائے کون؟ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا فیصلہ آج ہم خود ہی کریں گے. نگاہ انتخاب الہی جا کر رکی ستارہ زہرا پر. زہرا تو ہمارا پیغامبر بن کے زمین پہ علی کا رشتہ لے کے چلا جا. میں بڑا عرصہ سوچتا رہا, لاکھوں کی تعداد میں عرشی مخلوقات زہرا پہ ہی نگاہ کیوں رکی کہ یہی جائے رشتہ لے کر. بڑا عرصہ میں نے کتابیں چھانی, فکر کے گھوڑے دوڑائے کہ سمجھ میں آئے کہ اسی کو کیوں بھیجا گیا, لیکن تمام تلاش کسی نتیجے تک نہ پہنچی. سمجھ اس دن آئی جس دن قرآن کے اورات کو پلٹنا شروع کیا اور نگاہ جا کر سورہ نجم کی پہلی آیت پہ رکی. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کر دیا مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ اترا, مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا. باقی نقوی ممبر پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے کہہ رہا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ جب ستارہ اترا یا جب ستارہ ٹوٹا, ترجمہ یہ ہے جب ستارہ پیشانی کے بل اترا. ہائے 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 اللہ اکبر. جب ستارہ پیشانی کے, توجہ میری جانب, جب ستارہ پیشانی کے بل اترا, اسی پیشانی کے بل اترنے کو سجدہ کرنا کہتے ہیں. اللہ نے اسے چنا جو علی کی دہلیز کے آداب جانتا تھا کہ یہاں کرنا کیا ہے. اللہ اکبر. علی حق. یا علی. وہ جانتا تھا تہذیب دہلیز علی کی, اس لیے اسے بھیجا گیا. ادھر نبی نے اعلان کر دیا رات کو ستارہ آئے گا, جس دہلیز پہ آئے گا فیصلہ رب دو جہاں کا اسی دہلیز کے لیے ہے. سارے کا سارا مدینہ, ہر ایک فرد اپنے بالا خانے پہ تھا.
घर की छत पे था, निगाहें आसमान की तरफ थी। सिर्फ 2 घर ऐसे थे जिनका कोई फर्द अपने घर के बालाखाने पे नहीं बल्कि मुसल्ले पे था। एक नबी का घर, एक अली का घर। अल्लाह अकबर। नबी के घर में बतूल मुसल्ले पर, अली के घर में अली मुसल्ले पर। उधर से सितारा चला, इधर कनीज ने बताया, बिन्ते रसूल, सितारा चल पड़ा। नबी की बेटी की जबान से लफ्ज शुरू हुए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी नबी की बेटी ने 34 दफा अल्लाह अकबर कहा था कि सितारा दहलीज़े अली पे सजदा रेज़ हुआ। हाय हाय, सलामत रहे मौला, आपको अता फरमाए। अभी 34 दफा अल्लाह अकबर कहा था कि सितारा दहलीज़े अली पे सजदा रेज़ हो गया। पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जब किसी बात पे शुक्र अदा करना हो तो जबान से क्या लफ्ज कहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है ना, खाना भी खा ले उसकी नेमत है तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सितारे ने अली की दहलीज पे सजदा किया, बतूल ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं पहुंचे मेरे जुमले तक। हाँ हाँ, उधर सजदा हुआ, उधर बतूल ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र का जुमला है। बतूल दुनिया को बताना चाह रही थी शुक्र है, किसी ने तो आज बताया सजदा किस तरफ करना है। अल्लाह अकबर। जी सलामत रहे मौला, आपको ज़िंदा फरमा। हाँ, सजदा हुआ, जब सैयदा की जबान से बस तेजी से नतीजों की जानिब आगे बढ़ूं। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहा। सितारे का सफर वापसी का शुरू हुआ, वापस जाने लगा। बतूल ने कहना शुरू किया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बेटी ने 33 दफा सुभान अल्लाह कहा। सितारा अपनी जगह पे जाके रुका। इधर सितारे का दायरा मुकम्मल हुआ, उधर बतूल की तस्बीह मुकम्मल हुई। और मेरे पढ़े लिखे दोस्त जहां पे तशरीफ फरमा है, इस तस्बीह को अपना विर्द बना लो। मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह तुम अपने घर के बच्चों को नमाज का हुक्म देते हो, वैसे हम अपने घर के बच्चों को तस्बीह ज़हरा का हुक्म देते हैं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। कोई काम शुरू करने से पहले, कोई सफर शुरू करने से पहले, कुछ करने से पहले बतूल की तस्बीह पढ़ लो, हिसारे बतूल में आ जाओगे। चलो एक और फजीलत इसकी सुन लो और मैं नतीजों की जानिब आगे बढ़ूं। सिर्फ यही नहीं कि हर मुश्किल वक्त पे से विर्द बनाया जाए। एक शख्स ने आकर मेरे इमाम से सवाल किया, आका वाला खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि मेरा कसीर जिक्र किया करो, मेरा कसीर जिक्र किया करो। अल्लाह का कलील हाथे में नहीं आता, उसका कसीर जिक्र कौन करे? आदम से लेकर कयामत तक हर बंदा सारी जिंदगी सजदे में सर रख कर जिक्र करता रहे, फिर भी अल्लाह का कसीर जिक्र मुमकिन नहीं, तो एक बंदा जिक्र कसीर कैसे करे? इमाम ने इरशाद फरमाया, नमाज के बाद उसी तशहुद के आलम में बतूल की तस्बीह पढ़ा करो, अल्लाह जिक्र कसीर समझता। अल्लाह अकबर। या सलामत है मौला, आपकी इज्जत अता फरमा। तस्बीह पढ़ा करो बतूल की। बहरहाल मामला तस्बीह का तमाम हुआ, सिमट रहा है मेरा बयान। वहां का है कि हुक्म तो आ गया, वहां का हुक्म तो पहुंच गया, खबर दुनिया को हो गई, लेकिन अब शरीयत के कानून भी तो छोड़ने हैं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये क्यों हमारे लिए नेमत क्यों है ये निकाह, ये आकद। नबी आए अपनी बेटी के पास और आकर कहा, मेरी शहजादी मैं बड़ी मुश्किल मंजिल पे आ गया हूं और यहां से अल्लाह करे मैं समझा के निकल जाऊं। आए और आकर कहा, मेरी शहजादी आपका अक्द अली से तय पा गया है। बस यही वो जुमला है जहां मैं खुद सोच सोच के जुमले पे आ रहा हूं। शहजादी ने सर झुकाए हुए अपने बाबा से कहा, बाबा आप तो जानते हैं ना मुझे अक्द की जरूरत ही नहीं है। हाय हाय, आप तो जानते हैं ना मुझे अक्द की जरूरत ही नहीं है। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी मैं जानता हूं तेरी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। उसकी जरूरत है कि तेरा अक्द हो जाए, तेरा हमसर आ जाए। क्यों मेरे अल्लाह, मेरे रब की जरूरत क्यों है कि मेरा अक्द आ जाए? अज़ीज़ान मोहतरम, बाकी मैं कोई चैलेंज से आपके सामने ये जुमला कह रहा है। पूरी कायनात में दो ही हस्तियां हैं जो ला शरीक हो सकती थी, एक अल्लाह एक ज़हरा। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक अल्लाह
ایک زہرا، یہ دو ہستیاں ہیں جو لا شریک ہو سکتی تھی، اس کے علاوہ تیسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ 14 میں بھی 13 ایک جیسے ہے، یہ الگ سے کھڑی ہے۔ ان 14 میں بھی یہ ہے کہ جو لا شریک، ورنہ مصطفیٰ اور علی تو خود ایک دوسرے کے بارے میں کہہ چکے، انا و علی من نور واحد۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، یہ تنہا ہے کہ جو لا شریک، ارے جو 14 میں بھی حجت ہے۔ نہیں تم نے مولا کا فرمان نہیں سن رکھا؟ 11ویں امام نے ارشاد فرمایا نحن حجت اللہ علی الخلق اجمعین، ہم تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے۔ وجدتی حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی زہرا ہم پہ اللہ کی حجت ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جو اس کے علاوہ ایک ہی تھی جو لا شریک ہو سکتی تھی، اب اس کی وحدانیت کو بچانے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی بطول کا ہمسر ہو جائے۔ یار کاش وقت ہوتا تو میں تشریح بیان کرتا، اس نے اپنی وحدانیت کو قرآن میں کہاں بیان کیا؟ سورہ توحید میں، سورہ اخلاص جسے کہتے ہو، کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ جب احد کہہ دیا تھا کو اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت تھی؟ لیکن وہ جانتا تھا کچھ اور ہے جو احد دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے اس نے مزید تشریح کرتے ہوئے کہا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہوں نہ کسی کا بیٹا ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اور میں وہ ہوں جس کا کوئی کف نہیں ہے۔ بطول کا بھی کف نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رحمہ اللہ کو دیکھا تھا۔ یا علی زندگی دراز ہو، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہاں اس لیے تو رسول نے فرمایا تھا اگر علی نہ ہوتے قیامت سے لے کر آدم سے لے کر قیامت تک بطول کا کف ہی نہ ہوتا۔ جو اردو سمجھتے ہیں ان کے لیے جملہ کہوں، علی جیسا شہنشاہ جس کے سامنے اگر کے ساتھ آئے اسے بطول کہا جاتا ہے۔ اگر علی نہ ہوتے، پتہ نہیں میں کہہ گیا جملہ جو میں نے کہنا تھا، اگر علی نہ ہوتے تو بطول کا کف نہ ہوتا۔ میری بیٹی اس کا حکم ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اچھا بابا اگر اس کا حکم ہے تو سر تسلیم خم ہے، اگر اس کا حکم ہے تو سر تسلیم خم ہے، جو اس نے حکم دے دیا اس پہ عمل ہوگا۔ کہا میری بیٹی آپ کا بابا ہونے کے ساتھ ساتھ بانی شریعت بھی ہوں، توجہ میری جانب، بانی شریعت بھی ہوں، شریعت کے قوانین بھی سکھا کے جانے ہیں۔ میں جو شریعت دے کے جا رہا ہوں نا، اس شریعت میں بیٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا حق مہر خود طے کرے۔ جو باپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری شریعت میں بیٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا حق مہر خود، سبھی کی صاحب، وہ اپنا حق مہر خود طے کرے۔ اس لیے میری شہزادی آپ بتائیے کہ آپ کا حق مہر کیا ہونا چاہیے؟ یہاں تک شریعت تھی، اس سے آگے تہذیب شروع ہوئی۔ بابا جو آپ فرما دیں، ہائے ہائے توجہ ہے میری محترم دوستوں کو، بابا جو آپ فرما دیں۔ کہا نہیں میری بیٹی اگر آج میں نے طے کر دیا قانون ہو جائے گا، قیامت تک ہر باپ طے کر دے گا، بیٹی کو حق نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے آج آپ بتائیں کہ آپ کا حق مہر کیا ہو؟ کہا بابا اگر یہ بات ہے کہ حق میرا ہے اور طے میں نے کرنا ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دے دے، طے کیے دیتے ہیں۔ ہاں پوچھو میری شہزادی کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بابا سوال صرف اتنا ہے، رشتہ آیا کہاں سے ہے؟ ہائے ہائے جاگ جائے میرے محترم کو، رشتہ آیا کہاں سے ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میری بیٹی ابھی رات ہی کو تو وہاں سے آیا ہے، پیغام تو وہاں سے آیا، رشتہ تو وہاں سے آیا۔ کہا بابا پھر جس نے رشتہ بھیجا ہے نا اسے کہیے اپنی شان کے مطابق دے۔ اللہ اکبر، بس سمیٹ لیا میں نے اپنا بیان، 5 یا 7 منٹ کی زحمت سمٹ گیا بیان۔ کیوں؟ یہ ہمارے لیے نعمت ہے، اس سے کہیے وہ خود طے کر دے۔ جبریل نازل ہوئے، قدم بوسی کی، اللہ کے رسول خدا بند عالم بعد درود و سلام یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے زمین کا سارا نمک بطول کا حق مہر لکھ دیا ہے، اور آج کے بعد جو بطول کا منکر ہوگا وہ میرا نمک حرام کہلائے گا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، جن کے ہاتھ اٹھے ہیں مولا کو ذات عطا فرما، جناب سید آپ سب کو سلامت رکھے۔ جو بطول کا منکر ہوگا وہ میرا نمک حرام کہلائے گا۔ یہ کہا جبریل نے، نبی نے بتایا، شہزادی نے عرض کیا بابا جان میں اس پہ راضی نہیں۔ آیا
بڑا تھا اس لیے تاکہ ہر چہرے پہ میری نظر رہے. میں اس پہ راضی. یہ حق بطول کے سوا کسی کا ہے ہی نہیں کہ پیغام وہاں سے بھی آ جائے اور وہ کہہ سکتی ہو کہ میں راضی نہیں. اللہ اکبر. میں راضی. جبریل گئے اور پھر پلٹ کر آئے. کہا خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے زمین کا سارا پانی حق مہر میں راضی نہیں. جبریل پھر گئے اور پلٹ کر آئے. کہا خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے زمین سے اگنے والا اناج کا ہر دانہ تیرا حق مہر ہے اور جو تیری رضا کے بغیر کھائے گا حرام کھائے گا. بی بی نے پھر سر جھکائے ہوئے بابا سے کہا بابا اس پہ بھی راضی نہیں. جبریل پھر گئے اور پلٹ کر آئے. کہا خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ساری زمین تیرا حق مہر. بی بی نے کہا اس پہ بھی راضی نہیں. جبریل پھر گئے اور پلٹ کر آئے. کہا خدا ارشاد فرما رہا ہے سارے آسمان تیرا حق مہر. بی بی نے کہا میں اس پہ بھی راضی نہیں. اور اب جبریل کے جسم پہ کپ کپی تاری ہوئی اور خدا کے سامنے جا کے کانپتے ہوئے کہا میرے رب زمین و آسمان پہ بھی بطول راضی نہیں. کہا بطول کو جا کے کہہ ساری خدائی تیری. ہائے ہائے ساری خدائی تیری. جبریل نے آ کر کہا نبی اللہ کہہ رہا ساری خدائی حق مہر میں لکھ کے دے رہا ہوں. جناب سیدہ نے سر کو جھکائے ہوئے کہا بابا میں اس پہ بھی راضی نہیں. جب کہا اس پہ بھی راضی نہیں اب جبریل گیا اور کہا اللہ میاں بی بی کہہ رہی ہے میں اس پہ بھی راضی نہیں. کہا پھر جا کے بطول سے پوچھو میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سب کچھ دے دیا ہے اب بھی اس کے بعد راضی نہیں تو خود بتائے کہ وہ چاہتی کیا ہے. یہ نکاح ہمارے لیے نعمت کیوں ہے. جبریل نے آ کے کہا اللہ پوچھ رہا ہے کہ بی بی آپ کیا چاہتی ہے. میں نے تو جو کچھ تھا وہ سب کچھ دے دیا. نبی کی بیٹی نے کہا جا کے خدا سے کہو کچھ نہیں چاہیے بس علی کے شیعوں کی شفاعت لکھ کے دے دی جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس یہی قبولیت ہے کہ جہاں لفظ میں نے فضائل کا کہا اور آنکھیں نم ہو گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کہو یہ نعمت ہے ہمارے لیے. اللہ سے کہو مجھے علی کے شیعوں کی شفاعت مجھے علی کے شیعوں کی مغفرت لکھ کر دے. ہاں اور ضمانت سے کہہ رہا ہوں اس دن لکھی ہوئی شفاعت نازل ہوئی. بطول جو پہلے کہہ چکا وہ بھی سب دے رہا اور تیرے فرمان پہ علی کے شیعوں کی شفاعت لکھ کے دے رہا ہوں. میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں کوئی علی کا چاہنے والا جہنم نہیں جائے گا اور علی کا کوئی دشمن جنت میں نہیں جانا پائے گا. یہ میری تمہاری شفاعت خریدی ہے اس گھرانے نے. اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول فرمائے. بس ایک لفظ اسی شفاعت پہ اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو. ہاں سوال کیا ہے بسم اللہ. خرچہ کتنا ہے بس وہی خرچہ سن لو. سمٹ گیا میرا اپنا بیان. روز ازل خدا نے ایک منبر لگایا. اس منبر پہ ایک تاج رکھا اور نبیوں کے درمیان اعلان کر کے کہا یہ تاج شفاعت ہے. تم میں سے جو چاہتا ہے وہ اس تاج کو پہنے. سب نبی آگے بڑھے. آواز قدرت آئی رکو ضرور پہننا لیکن یہ منبر کے نچلے زینے پہ ایک دفتر رکھا ہوا ہے. آسان زبان میں کہوں ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے. جو اس کے ہر صفحے پہ دستخط کرے گا وہی یہ تاج پہن لے. نبی آتے گئے دفتر اٹھاتے گئے. آدم نے اٹھایا دیکھا ہر صفحے پر ایک امتحان لکھا ہوا. ایک صفحے پہ دستخط کیے. دوسرا صفحہ جو سامنے آیا آدم نے دفتر وہیں رکھا پیچھے ہٹ گئے. ابراہیم آگے بڑھے چند صفوں پہ دستخط کیے پیچھے ہٹ گئے. نوح آگے بڑھے چند صفوں پہ دستخط کیے پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے ایوب نبی جسے صابر نبی کہا جاتا ہے سب سے زیادہ صفوں پر اس نے دستخط کیے لیکن ایک جگہ پہ پہنچ کے ایوب کے ہاتھ کانپے اور وہ دفتر اللہ کے نبی صابر نبی ایوب نے بھی رکھ لیا. آخر میں رہ گئے سلطان الانبیاء سید الانبیاء
बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ रहे थे कि जहां 1.25 लाख मिल के दस्तखत न कर सके, वहां मैं अकेला दस्तखत कैसे करूंगा। अचानक किसी मस्तूर की आवाज आई, हुसैन आगे बढ़ो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन आगे बढ़ो। हुसैन आगे बढ़े, ताज शिफात उठा के नाना के सर पे रख के कहा, नाना सजदा ही आपको, नाना बना ही आपके लिए है। अल्लाह अकबर। हुसैन वो इम्तिहान, कहा नाना इम्तिहान जाने, हुसैन जाने। अजरुकुम अल्लाह। आप ताज शिफात पहनिए। बस समेटू अपने बयान को, भाईजान तशरीफ ले आए हैं। नबी ने ताज शिफात पहन लिया, शफी रोज़े जज़ा करार पा गए। वक्त गुजरता गया, नबी दुनिया पे आते गए, अपने अपने हिस्से के इम्तिहान देते चले गए। जिसने जितने सफ़ों पे दस्तखत किए थे उतने इम्तिहान देता चला गया। वो वक्त आ गया कि जब नबियों का सुल्तान दुनिया पे आ गया। मस्जिद नबवी थी, मदीना था, मिंबर था, गोद में हुसैन था। जिब्रील दाखिल मस्जिद हुए, हाथ में वही दफ्तर उठाए हुए, और आकर कहा, या रसूल अल्लाह, वो दिन याद है ना, हुसैन ने वादा किया था, मैं जानूं इम्तिहान जाने। लेकिन हुसैन ने उस दिन दस्तखत नहीं किए थे। इम्तिहानों का वक्त करीब आ गया है और मैं वो दफ्तर लेकर आया हूं, हुसैन से कहें दस्तखत कर दे। हुसैन ने दफ्तर लिया, दस्तखत करना शुरू किए। एक सफ़े पर आकर हुसैन के हाथ भी रुके। कुछ सोचने के बाद फिर हुसैन ने दस्तखत भी शुरू किए और रोना भी शुरू किया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस हुसैन की आंखें न रही, सावन के बादल हो गए। दस्तखत करते चले गए, सारे सफ़ों पे दस्तखत करके दफ्तर जिब्रील के हवाले किया। नबी की गोद से रोता हुआ हुसैन उठकर अपने घर में आया। माँ ने बेटे को रोते हुए देखा, सीने से लगा के कहा, मेरे लाल, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, मुझे बता क्यों रो रहा है। हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। अली आ गए, अली ने पूछा, हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। रसूल आ गए, रसूल ने पूछा, हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। हसन बादशाह ने पूछा, हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। सबसे आखिर में आई हुसैन की बहन ज़ैनब। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बहन ने अपने दोनों बाहें भाई के गले में डाल के कहा, हुसैन तू तो जानता है ना, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकती। हुसैन ये आंखों में आंसू कैसे है। शहजादे ने रो के कहा, मेरी बहन वो दिन याद है ना जिस दिन नाना को ताज शिफात पहनाया था। हाँ अच्छी तरह याद है। कहा वो दफ्तर भी याद होगा जिसमें इम्तिहान लिखे हुए थे। कहा हाँ वो भी याद है। कहा अभी जिब्रील दफ्तर लेकर आया था, मैंने इम्तिहान के हर सफे पे दस्तखत कर दिए, मैंने दस्तखत कर दिए। ये कहना था कि शहजादी ने कहा, हुसैन दस्तखत कर दिए तो फिर रोना कैसा। बहन को सीने से लगा के कहा, रोना इस बात का है कुछ सफों पे किसी और की जगह दस्तखत कराया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिनके हाथ सीने पे आ गए, सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न देखो, कुछ सफों पे किसी और की जगह दस्तखत करके आ गया। शहजादी ने कहा, बताओ हुसैन किसकी जगह दस्तखत किए हैं। रो के कहा, ज़ैनब मैं तेरी जगह पे दस्तखत कर, अजरुकुम अल्लाह, मैं तेरी जगह पे दस्तखत करके आया। बहन ने कहा, हुसैन फिर अपना इम्तिहान भी बता, फिर मेरा इम्तिहान भी बता। बताना शुरू किया। हुसैन ने, मदीना छोड़ना पड़ेगा। हुसैन परेशान ना हो, मैं साथ छोड़ूंगी। हज के एहराम तोड़ने पड़ेंगे, हुसैन साथ तोड़ूंगी। जंगलों के सफर करने पड़ेंगे, हुसैन साथ जाऊंगी। करबला में प्यासा रहना पड़ेगा, हुसैन साथ जाऊंगी। कहा 10वीं मुहर्रम लाशें उठाने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। इधर ये जुमला हुसैन ने कहा, लेकिन जो जवाब आया ना अली की बेटी का, वो हुसैन पे कयामत बन के गिरा। रो के कहने लगी, हुसैन वो तो तुझे उठाने पड़ेंगे, मैं तो मजदूर हूं बाहर। हाय 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 हाय, मैं बाहर नहीं आ सकती। ये जुमला कहना था। कहा ज़ैनब यहीं से आगे तो वो मंजिल है जहां पर मुझे रोना पड़ गया। कहा क्यों ज़ैनब, क्या हुआ। कहा तूने कहा मैं बाहर नहीं आ सकती, जालिम नेज़े लेके खैमों में आ जाएंगे। ज़ैनब तेरे सर से चादर उतारी जाएगी, ज़ैनब हाथ बसे गर्दन बांधे जाएंगे, ज़ैनब बाजारों में फिरा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी लफ्ज़ से मुझे माफ कर देना। ज़ैनब बाजारों में फिराया जाएगा। और ये कह के जो अगला जुमला कहा ना, यहां पर कहती रही अली की बेटी, हुसैन तेरे लिए ये भी करूंगी, हुसैन तेरे लिए ये भी करूंगी, हुसैन तेरे लिए ये भी करूंगी। अजब जुमला कहा हुसैन ने, जिसमें अली की बेटी 2 कदम पीछे हटी। हुसैन ने कहा, ज़ैनब दरबार में जाना पड़ेगा, दरबार में जाना पड़ेगा। दरबार का नाम आना था। अली की बेटी 2 कदम पीछे हटी। नबी की बेटी ने सर पे हाथ रख के कहा, ज़ैनब